ہمیشہ یاد رکھیے جو فعل مجہول ہے اس کا ایک ہی وزن ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو فا کلمہ ہوگا اس پہ پیش آئے گی، آئین کلمے کے نیچے زیر آ جائے گی، فو ایلا، لام کے اوپر لام کلمہ جو ہوگا اس پہ زبر ہوگی، ٹھیک ہے، فو ایلا۔ کسی بھی فعل معروف کے صیغے کو آپ اس وزن کے تحت گزاریں گے تو وہ فعل مجہول ہو جائے گا۔ اب جیسے زوریبا، زوریبا فعل مجہول ہو گیا، زوریبا کا مطلب مارا گیا، ٹھیک ہے، اور زارابا کا مطلب اس نے مارا، اس میں فاعل معلوم ہے، کلیئر؟ یس میم۔ جی میں آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں۔ جی یہ آلریڈی پچھلا ہمارا سبق جس میں اذان کا ہے، تاکہ ایک دفعہ ریویو ہو جائے آپ کا کہ فعل ماضی کے 3 اذان ہیں، ان اذان کے تحت سارے جو صیغے آئیں گے، اور اسی طرح فعل معروف اور مجہول۔ فعل معروف جو ہے فعل ماضی کے جو اذان ہے فعالا، فاعیلا، فعولا، فعولا، یہ سارے جو ہے فعل معروف کے ہی اذان ہیں، ٹھیک ہے، اور مجہول کے لیے صرف ایک وزن ہے، فعیلا۔ کلیئر ہوگی بات؟ مجہول کہتے ہیں جس میں فاعل معلوم نہ ہو، جیسے ضربا سے زوریبا، ضربا کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے مارا، اس میں فاعل معلوم ہے، لیکن زوریبا کا مطلب مارا گیا، اب مارنے والا کون ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ لاپتہ ہے، کلیئر؟ اب آ جاتے ہیں فعل مجہول کی طرف ہم تھوڑا سا، کیونکہ معروف تو آلریڈی آپ لوگ کر چکے ہیں، فعل مجہول کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو جب ہم فعل مجہول کو جملوں میں استعمال کریں گے، کیونکہ فعل مجہول میں جو فاعل ہوتا ہے وہ نامعلوم ہوتا ہے، تو اب جملے میں فعل مجہول کے بعد جو ہوگا مفعول جگہ لے لیتا ہے فاعل کی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ آپ جملے میں استعمال دیکھیں، پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دوسرا ورڈ نہیں سمجھ آ رہا۔ دوسرا نہیں سمجھ آ رہا، میں بتا دیتی ہوں۔ قاتلا، قاتلا، قاتل سارقو، السارقو کہتے ہیں چور کو، سارق، ٹھیک ہے، سارق کہتے ہیں چور کو، اس کے ساتھ الف لام لگا کے یہ اس میں معرفہ بن گیا، ورنہ صرف سارق، یہ دیکھیں اگر آپ الف لام نہ لگائیں یہ تو یہ لفظ ہوگا سارقن، چور، ٹھیک ہے، الف لام لگانے سے آپ کو اندازہ یہ کہ اسم نکرہ سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سارق سارق کو کہتے ہیں چور کو، الرجل، الرجلہ آدمی، قاتلا قتل کیا، السارق چور نے، الرجلہ آدمی کو۔ اب اس میں دیکھیں یہ جملہ فعلیہ ہے مکمل، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتا ہے، تو اب دیکھیں یہاں پہ فعل شروع میں ہے، اب یہاں پہ جی اب دیکھیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ کہ اب یہ قاتلہ جو ہے فاعل ہے، فعل ہے، سارق جو ہے وہ فاعل ہے، کام کرنے والا، یعنی چور نے قتل کیا ہے، تو یہاں پہ جو کام کرنے والا ہے وہ سارق ہے، فاعل ہے، اور رجلہ یہ مفعول ہے، اس کو قتل کیا گیا، اس پہ کام کا جو ہے فعل کا اثر واقع ہوا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، الرجلہ، کلیئر ہو گیا؟ اب اس میں آپ لوگ دیکھیں سارق جو ہے کیا ہے، فاعل ہے، اب یہ ہوگا جملہ کہ اس نے، اور دوسری ایک چیز غور کریں کہ جو فاعل ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے یہ دیکھیں پیش ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، حالت نصبی میں ہوتا ہے، اس پہ زبر آتی ہے، لیکن جب اگر ہم، یہ تو ہو گیا فعل معروف کا جملہ، ٹھیک ہے، لیکن اسی کو جب ہم فعل مجہول میں تبدیل کریں گے، اب قاتلہ کو فعل مجہول میں تبدیل کریں گے تو کیا ہوگا؟ جی
स्टूडेंट जल्दी जल्दी। कुतिला कुतिला कुतिला, मैम कुतिला। हाँ जी ये देखो कुतिला, कुतिला का मतलब कत्ल किया। अब कुतिला कत्ल किया गया, कत्ल किसको किया है? कत्ल करने वाला जिसने कत्ल किया वो मौजूद नहीं है, यानी फाइल मौजूद नहीं है, सारिक मौजूद नहीं है, बल्कि आ गया कुतिला राजुलु। कुतिला कत्ल किया गया, राजुलु आदमी को कत्ल किया गया। ये अब जुमले में इस्तेमाल है इसका, आदमी को कत्ल किया गया। अब यहाँ पे देखें जो कत्ल करने वाला फाइल है वो मौजूद नहीं है, बल्कि ये मफूल था, राजुलु, राजला, राजुला और राजुला मफूल था। लेकिन देखिए अब यहाँ पे एक चीज नोट करें कि जब और राजुला जो था मफूल था, ये जब फेल के बाद आया है फाइल की जगह पे, तो ये नाइब फाइल इसे कहते हैं जुमले में। तो ये नाइब फाइल हो गया, यानी फेल की जगह पे आ गया। और जब ये फेल की जगह फाइल की जगह पे आएगा तो इसकी अराब भी देखे, इसमें तब्दीली आ गई कि इसमें पेश आ गई है। अब हो गया कुतिलर राजुलू, आदमी को कत्ल किया गया। वरना तो आपने हमने सीखा है कि जो मफूल होता है वो हमेशा हालत नस्बी में होता है, यानी ज़बर होती है। लेकिन क्योंकि ये मफूल हालत नस्बी में होता है और यहाँ पे ये जो मफूल है ये सारिक फाइल की जगह पे आ गया है, तो जब फाइल की जगह पे आएगा तो इस पे देखें पेश आ गई है। क्लियर? अब नाइब फाइल किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पे देखें, आपके घर में घर की सरबराह जो है आपकी मदर है, वालदा है। अब घर की सारी जिम्मेदारी उन पे होती है, लेकिन जब वो कहीं आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, घर से बाहर जाती हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो घर की जिम्मेदारी किसी बड़े को दे जाती हैं। अपने से बाद छोटे जो भी होगा, बहन आपकी बड़ी बहन होगी, भाई होगा, उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि मेरे बाद आपने घर को देखभाल करनी है, हर चीज़ का ख्याल रखना है। तो यानी आप अब सरबराह आपकी मदर हैं, लेकिन जब वो घर से बाहर जाती है तो घर में किसी एक फर्द को जिम्मेदारी दी जाती है कि तुमने सारी देखभाल करनी है घर की। अब उस वक्त आप वो जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो आपकी वालदा की जगह पे है, वालदा तो नहीं है, लेकिन वालदा का जो मुकाम है, हैसियत है घर में सरबराह की, उस पे आ जाते हैं वो, इसको कहते हैं नाइब। ठीक हो गया? अब फिर जो उसकी जिम्मेदारियां सारी वही हो जाएंगी जो घर के सरबराह की होती हैं। इसी तरह जो फाइल है, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, और जब फाइल मौजूद नहीं है तो मफूल उसकी जगह पे आ जाता है, तो उसको कहते हैं नाइब फाइल। और जब मफूल नाइब फाइल होगा तो उस पर अराब पे पेश आ जाएगी, कुतिलर राजुलू, कत्ल की, आदमी को कत्ल किया गया। यहाँ पे कत्ल करने वाला मालूम नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक है? यस मैम। इसी तरह देखें दूसरी मिसाल है, शारिबल वलादुल मा, शारिबा पिया, वलादु लड़के ने, अलमा पानी। तो यहाँ पे शारिबा फेल, अल वलादु फाइल, अलमा मफूल है। लेकिन जब इसी को हमने मजहूल में किया चेंज, तो देखें शुरिबल माऊ, पानी पिया गया। अब पानी पीने वाला कौन है? फाइल मौजूद नहीं है, और माँ जो है फाइल की जगह पे आ गई, इसलिए इसके ऊपर पेश आ गई है। क्लियर? ये था फेल मारूफ और फेल मजहूल। अब फेल मजहूल का आपको जुमलों में इस्तेमाल बताया गया है। क्लियर बात? यस मैम। अच्छा, अभी आप लोग 10 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम चल, मैं 10 मिनट के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ। ठीक है? क्लियर? आज असल में हमारी सीट यस मैम। कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके अकॉर्डिंग बिजी हूँ मैं, लेकिन क्लास भी लेनी थी आपकी, पहली क्लास भी एक मिस हो चुकी है, तो इसलिए अब आप थोड़ी सी देर वेट करेंगे। क्लियर? यस मैम। और मैं थोड़ी 10 मिनट के बाद जो है ना दोबारा ऑन करूँगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم اسٹوڈنٹ. وعلیکم السلام میم. جی اسٹوڈنٹ, ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے فعل معروف و مجہول کا ہو چکا ہے آپ کا, اور اس کے بعد ایک چیز غور کریں, فعل جو ماضی ہے اس کا جو لیسن ہے آپ کا الدرس السابق 7واں سبق ہے, ٹھیک ہے, اس کی میں وہ اسکرین شیئر کرتی ہوں, اس کو غور کریں, تھوڑا سا اس میں دیکھیں. جی اسٹوڈنٹ, اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یس میم. اب اس کو غور پہ کریں, سے دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں اور اس میں فرق مجھے بتائیں کہ جو ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیں یہ سارے الفاظ جو ہے وہ فعل ماضی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب اس میں آپ غور کریں, دو چیزیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ جیسے کسی کے ساتھ جیسے یہ ترجمہ کیا گیا صحابہ, صحابہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ گیا. ہاں, اسی طرح دیکھیں طالبہ, طالبہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے طلب کیا. جی بالکل. اب اس میں فرق کیا ہے؟ تین حرفی لفظ ہے, ثلاثی مجردی ہے, فعل ماضی ہے, لیکن ایک کا ترجمہ وہ گیا, دوسرے کا ہے اس نے طلب کیا, طلبہ اس نے طلب کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو, فعل ماضی کو. یہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ جو ڈفرینس ہے یہ آپ نے نوٹ کیا پہلے بھی, یہ ایسا ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی جی اسٹوڈنٹ, یہ بس رٹا لگا لیا تھا. جی نوٹ کیا اسٹوڈنٹ آپ نے؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. جی جی کہ کیا ایک ہوا؟ حاضر ورڈ
फाइव वाली है। साहबा फेल माजी मुतलक है। और तालाबा तालाबा माजी में मुतलक की है, वो भी फेल माजी मुतलक की है। हाँ जीरो उसमें भी होगा। मुद्दत का कोई मुअय्यन नहीं है, काम किया है कब किया है वो कोई इसमें मेंशन नहीं है। अच्छा, जब आपने ये पहले किया था फेल माजी के इनको तर्जमे के साथ तर्जमा इनका किया आपने, तब भी ये चीज़ आपके ज़हन में नहीं आई कि इस तरह क्या क्यों है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम इनको देखें ना, अगर हम फाइल के लिहाज से अगर बच्चों अगर हम ज़माने के लिहाज से देखें ना तो ये सारे फेल माजी हैं और सारे फेल माजी मुतलिक है। ठीक है, ज़माने के लिहाज से इस फेल को देखें कर तो ये जितने अल्फाज दिए गए हैं ना, ये सारे लफ्ज़ जो है ना फेल माजी मुतलिक हैं। अगर हम फाइल के लिहाज से देखें तो फाइल के लिहाज से ये सारे फेल जो है ना फेल माजी मारूफ है। क्लियर? ये सारे फेल माजी मारूफ हैं कि इनके अंदर फाइल मौजूद है। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो फेल की किस्म है, वो है मफूल बिही के लिहाज से। ठीक है, वो है मफूल बिही के लिहाज से फेल की किस्म है जिसको हम कहते हैं फेल लाजम और फेल मुतअद्दी। इसकी भी दो ही किस्में हैं, फेल लाजम और फेल मुतअद्दी। फेल लाजम वो फेल होता है जिसमें फेल का असर जो है वो फाइल पे हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, ज़हाबा वो गया। अब यहाँ पे जो गया है, काम करने वाला है, इसका असर फाइल पे हुआ है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें फेल और फाइल। इसमें जो काम का असर है वो फाइल पे है। अब जो है जिसमें काम का असर फाइल पे होगा वो फेल लाजम है, जिसमें फाइल के साथ ही बात मुकम्मल हो जाती, जुमला कंप्लीट हो जाता है, मफूल की ज़रूरत नहीं पेश आती। ठीक है, और जिस फेल में फाइल के साथ मफूल की भी ज़रूरत पेश है और दूसरा के फेल का असर जो है वो फाइल पे हो, उसको कहते हैं फेल मुतअद्दी। ठीक है जी, समझ आई बात की? मिसाल के तौर पे देखें, फेल का मूल पे हो। जी जी पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम फेल मुतअद्दी रिपीट कर दें। मुतअद्दी वो फेल होता है जिसमें यस मैम। फेल का असर जो है ना मफूल पे होता है, फाइल पे नहीं होता, फाइल के अलावा किसी दूसरे पे होता है। मिसाल के तौर पे देखें, अब ज़ाराबा, ज़ाराबा का मतलब क्या है? उसने मारा। उसने मारा। अब यहाँ पे जो काम हुआ है मारा गया है, वो मारा जो मारा गया वो किसी फाइल पे नहीं है, फाइल ने बल्कि मारा है। ठीक है, काम का असर जो है वो फाइल पे नहीं हुआ बल्कि किसी और पे हुआ है। अब किसको मारा? जिसको मारा गया है उस पे असर गया, यानी तीसरे बंदे पे उसका असर हुआ है। तो तीसरी चीज जो होती है वो जुमले में फेलिया में, वहाँ पे जुमला फेलिया में वो मफूल होता है। ठीक है, आप देखें, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको वीडियो शेयर करती हूँ। मस्त जी, स्क्रीन शेयर हो रही है स्टूडेंट, वीडियो आपके साथ? नो मैम। अब हो रही है? यस मैम। क्लियर? चलिए मैं उधर हो जाती। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे, अब ज़ाराबा, ज़ाराबा का मतलब होता है उसने मारा। ठीक है, अगर हम जुमले को देखें, अब देखें, ज़ाराबा खालिदुन हामिदन, ज़ाराबा मारा खालिदुन, खालिद ने हामिदन हामिद को। अब यहाँ पे देखिए ज़ाराबा फेल है, खालिद जो है वो फाइल है और हामिद जो है मफूल है। अब यहाँ पे जो फेल है, ये जो मारा है, इसका असर किस पे हुआ है बताया मुझे?
کس کو مارا گیا؟ حامد پہ. یہاں پہ فعل کا اثر حامد پہ ہوا ہے کہ حامد کو مارا گیا، حامد پہ اس فعل کا اثر ہوا ہے، فاعل پہ نہیں ہوا۔ اب جس فعل کا اثر فاعل پہ کے علاوہ کسی اور پہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی، ٹھیک ہے، کلیئر؟ یس میم. اب دیکھیں یہاں پہ جو فعل کا اثر ہے وہ فاعل کی بجائے مفعول پہ ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب اس یس لیے میم. جہاں جو فعل متعدی ہوتا ہے اس کا اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے ترجمہ کرتے ہوئے نے ضرور آئے گا، جیسے ضربا اس نے مارا، طالبا اس نے طلب کیا، سآلا اس نے سوال کیا، تارکا اس نے چھوڑا، یہ سارے فعل متعدی ہیں، کلیئر؟ ٹھیک ہے، یس میم. بات کی سمجھ نہیں رہی؟ میں تھوڑی سی ادھر ہو جاتی، کلیئر؟ جی اسٹوڈنٹ کلیئر ہوگی یہ بات؟ یس اب دیکھیں یہ جو فعل لازم ہے، فعل لازم کیا ہے؟ یس میم. جیسے جلسہ خالد، خالد بیٹھا۔ اب یہاں پہ جو کام ہوا ہے بیٹھا، کام کا اثر کس پہ ہوا ہے؟ میم فائل پہ ہی ہوا ہے. فائل پہ ہوا ہے، تو یہاں پہ کام کا اثر ہوا ہے فائل پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فائل کو چاہے، اسے ضرورت پیش نہیں آتی مفعول کی، ٹھیک ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فائل کو چاہے، اس کو صرف فائل سے ہی اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل لازم۔ اور جو فائل جس میں فعل کا اثر فائل کے علاوہ مفعول پہ ہو، کسی اور پہ ہو، اسے کہتے ہیں فعل متعدی، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہاں پہ دیکھیں، اب جب فعل جو لازم ہوتا ہے نا، جب بھی اس کا آپ ترجمہ کریں گے اس میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہ استعمال ہوگا، جیسے جلسہ وہ بیٹھا، ذہبا وہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے، اور کس لحاظ سے ہے؟ مفعول بھی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ یہ فعل کی قسم ہے مفعول بھی کے لحاظ سے، کلیئر ہوگی بات؟ اب اردو میں ہم کیسے پہچانیں گے؟ یہ دیکھیں جی، فعل لازم، فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں فعل کا صرف فاعل ہی ہو، اسے مفعول کی ضرورت پیش نہ آئے، ٹھیک ہے؟ فعل لازم کسے کہیں گے؟ ایسا فعل جس میں صرف فاعل کو چاہے، اسے مفعول کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اسی طرح جب فعل لازم کا ترجمہ کریں گے تو اس میں کام کے ہونے کا مفہوم پایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک پہچان یہ ہے فعل لازم میں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو کام ہوا ہے بیٹھا، بیٹھا جو ہے نا، یہ اصل میں ایک کام ہوا ہے، اس میں کام کے ہونے کا مفہوم پایا گیا ہے، معنی پایا جاتا ہے۔ اور یہی چیز اگر آپ غور کریں، یہاں پہ آ جائیں فعل متعدی پہ، یہاں پہ جو کام ہوا ہے وہ کام ہوا نہیں بلکہ کام کیا ہے، اس نے مارا ہے، یہاں پہ کرنے کے معنی پائے گئے ہیں۔ فعل متعدی میں کام کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں فعل متعدی میں، ٹھیک ہے؟ فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ہاں جی، فعل متعدی میں کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کلیئر؟ یس میم. فعل متعدی میں ایک تو یہ ہو گیا کہ اس میں کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس نے مارا ہے تو یہ کام کیا ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ اس میں کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ دوسرا فعل متعدی کی نشانی کیا ہے کہ جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس میں نے آئے گا، یہ اس نے مارا، کلیئر؟ تیسری اس کی نشانی کیا ہے فعل متعدی میں کہ اس میں فعل کا جو اثر ہوتا ہے فاعل کی بجائے کسی اور پہ ہوتا ہے، یعنی مفعول پہ ہوتا ہے، کلیئر؟ یس میم. اسی طرح اسٹوڈنٹ اب فعل لازم، اب دیکھیں فعل لازم کیا ہے کہ جو صرف فعل جو ہے صرف فاعل کو چاہے، مفعول کی ضرورت پیش نہ آئے، اور فعل کا جو اثر ہے وہ فاعل پہ ہو۔ اور اس میں فعل لازم میں کیا ہے
کہ اس میں ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس میں کام ہوا ہے. اب دیکھو وہ بیٹھا یہ اسے کام ہوا ہے, تو اس میں ہونے کے معنی پایا جاتے ہیں. کلیئر؟ یہ ہو گیا مفعول بھی کے لحاظ سے فعل کی قسم. ٹھیک ہے, فعل متعدی اور فعل لازم. کلیئر؟ ٹھیک ہے. یس میم. اور یہی جو ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو وہ جو یس میم. آپ کو لیکچر دیا تھا, جو سبق ہے جو آپ کا فعل ماضی والا لیسن الدرس السابق, اس میں اگر آپ اب غور کریں تو اب آپ کو پتہ چل گیا وہاں پہ کیوں ترجمہ کس چیز کا ہوا ہے. اب یس سمجھ آ میم. گئی بات؟ وہاں پہ کچھ الفاظ کا یس میم. وہ میں ترجمہ ہوا اور کچھ میں اس نے, یعنی وہاں پہ کچھ جو الفاظ ہیں وہ فعل لازم ہے اور کچھ کیا ہے فعل متعدی ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ یس میم. دوسری چیز بچو, اب یہ آپ کا فعل لازم مفعول کے لحاظ سے بھی فعل کی قسم آپ نے جان لی. اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا درس السابق ہے 7واں سبق جو ہے اس میں آپ نے جو فعل, اور ایک یاد رکھیں چیز, فعل کو ہم 3 طرح سے دیکھیں گے. آپ دیکھیں زمانے کے لحاظ سے فعل, اسی طرح فاعل کے لحاظ سے فعل کی قسم, اور اسی طرح مفعول کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو آپ کا درس السابق ہے 7واں سبق, اس میں جو فعل دیے گئے ہیں اگر ہم فاعل کے لحاظ سے دیکھیں گے وہ سارے فعل معروف ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم مفعول کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سارے وہ 2 قسم ہیں, فعل لازم بھی ہے فعل متعدی بھی ہیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں پہ, اور ایک اور چیز, جو فعل مجہول بنتا ہے نا وہ فعل متعدی سے بنتا ہے. فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو, ٹھیک ہے نا, تو فعل مجہول کس سے بنتا ہے؟ فعل متعدی سے. اور جتنے فعل متعدی والے لفظ ہیں نا ان سب کو آپ نے فعل مجہول میں تبدیل کرنا ہے اور پھر ان کی گردان لکھنی ہے. ٹھیک ہے. کلیئر؟ کلیئر اسٹوڈنٹ؟ کم از کم کسی بھی 5 لفظ کو لے لیں, جیسے وہ ہے طالبہ, سال,